بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا حلوة خصرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب مل کر ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنوں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز رونق کے مکی، کالی کمری والے، سنہری جالے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیوں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ میں اپنی بات کو 10:30 بجے ختم کر دوں گا. بولو انشاءاللہ. اللہ مجھے وعدے کے مطابق اتار بھی دے. اس دوران اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہلوائے اللہ میری بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور آپ کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اور یہ بات اللہ دنیا کے کونے کونے تک جہاں یہ دین کی آواز پہنچائے اللہ سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. عزیز میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہے. اس کا تعلق اللہ کے حکم کے اور اللہ کی فرما برداری اور نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری کی ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں رہ کر کامیاب ہونا ہو، دنیا میں رہ کر عزت پانا ہو، دنیا میں رہ کر سکون پانا ہو، دنیا میں رہ کر ہر نعمتوں کا مزہ اڑانا ہو حلال طریقے سے، تو اللہ کی مان کر زندگی گزار. اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، اس کا ٹیسٹ، اس کی مزہ، اس کا لطف بڑا انداز الگ ہے. اللہ کا مثال کے طور پر ایک چیز بتلا دوں، قرآن سے دلیل دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ زنا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں سے خوبصورتی کو ہٹا دے گا. زنا کرو گے تمہارے چہروں سے گوشت کو ختم کر دوں گا. زنا کرو گے
کو تنگ کر دوں گا. زنا کرو گے تمہاری زندگیوں کے اندر سے چین اور سکون اطمینان ختم کر دوں گا. ایک راستہ یہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے اگر تم نے نکاح کے ذریعے آپ نے عورت کے ساتھ تعلقات بنائے حلال تعلقات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیوی کے قدم پر اللہ تعالیٰ تمہاری روزیوں میں برکت عطا کرے گا. دیکھی ہوئی ہے کچھ نہیں تھا شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پکڑ لیا. نکاح کیا اللہ روزی کو بڑھا دیتا ہے. نکاح کیا ایک سنت پر عمل کیا اللہ تمہارے گھروں کے اندر سکون اور اطمینان ڈال دیتا ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ نکاح کرو گے تو برکت ہی برکت ہے. کام ایک ہی ہے. صرف بولو بھائی طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بدل دیا. زنا میں بھی عورت کا ہی استعمال ہوتا ہے اور نکاح میں بھی عورت کا ہی استعمال. لیکن آپ نے سنت ادا کر حرام چیز کو حلال کر دیا اللہ اس کے اندر برکتیں ڈال دے گا. اب آدمی حلال طریقے کو چھوڑ کر غلط راستے پر جائے گا تو قرآن نے یہاں اعلان فرمایا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو. اللہ نے تو اتنا خطرناک حکم پیدا فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. بہت گندا راستہ ہے, بہت برا راستہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. قرآن کا انداز ہے. نظم مولوی سلیم صاحب کو سونپ دینا کیونکہ نظم کا آپ شوق, مجھے شوق نہیں, اب تو قرآن کے شوق ہے. کس کے بولو دور سے قرآن کے شوق ہے. میرے بیان میں صرف قرآن قرآن قرآن. جو آدمی قرآن سے لگ جاتا ہے اللہ اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ روحانیت بنا دیتا ہے. نظم بھی ہے بھائی, ایسا فتوا نہیں دیتا ہوں پھر مولوی سلیم پر فتوا مت لگانا, مولوی سہیل پر فتوا مت لگانا. یہ الگ میدان ہے, سب کا الگ الگ شوق ہوتا ہے. قرآن کا انداز دیکھو. جو آدمی زنا کرتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. بہت گندا راستہ ہے, بہت برا راستہ ہے. اور زنا کرو گے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی تمہیں برباد کر کر دکھلا دے گا. اور آج مسلمانوں دیکھو کتنا ہوگا. ہر انسان الگ الگ عورتوں کے اندر سکون تلاش کرتا ہے, الگ الگ ہوٹل میں سکون تلاش کرتا ہے, الگ الگ گاڑیوں میں سکون تلاش کرتا ہے, الگ الگ فرنیچروں کے اندر پی او پی کے اندر سکون تلاش کرتا ہے, اچھے اچھے کارپیٹوں کے اندر سکون تلاش کرتا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہیں سکون چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں سکون چاہیے, یہ تمام چیزوں میں نہیں ملے گا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں تمہیں سکون چاہیے, دل کی شانتی چاہیے, دل کا اطمینان چاہیے. آج سب کے پاس سب کچھ ہے لیکن کیا نہیں بولو بھائی, اور سب شانتی نہیں. یہ شانتی ڈھگوڑا نہیں ملے, یہ شانتی اللہ نے یادوں میں ملے. کیا بولے بولو چھوڑتی آپ پاڑیا بھاشا ہمیں یہ کام کرو بیٹھو. شانتی ہما بلوانی چاہیے, سکون ہما بل ہے. آپ انہیں قرآن کی تلاوت ہوگا, نمازوں میں, روزہ ہوگا, زکات دیوا میں, صدقہ خیرات کروا میں, غریب مسکین لاچاروں کی مدد کروا میں, درود شریف پڑھوا میں, استغفار پڑھوا میں, لوگوں کی ہیلپ کروا میں. اللہ تعالیٰ نیکیوں نہ اندر
سکون مکے مجھے آج آپ کہاں سکون تلاش کریے پبجی میں ٹون پٹی میں کیوں کرو گا لیکن وہ سب ٹائم پاس کریے ٹون پٹی میں وہ پتے کو ہاتھ میں پکڑنا بھی گناہ کیا ہے بولو دور سے یہ غلط شیطان نے چال چلیے پیستے آگا پیستے کیا کرتے وہ سب ٹائم پاس کریے کیا ٹائم پاس کے لیے قرآن شریف نہیں ٹائم پاس کے لیے مصلی نہیں ہے ٹائم پاس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت گھر میں دی ہے بیوی نہیں ہے بیوی کے ساتھ بیٹھو 5-10 منٹ گمبت کی بات کرو ہنسی مذاق کرو پوری رات تہجد پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنا یہ ہے دین مصلی پھاڑنے کو دین نہیں کہا قرآن پھاڑنے کو دین نہیں کہا دین یہ ہے بیوی کا حق بھی ادا کرو بچوں کا حق بھی ادا کرو ہم نے دین کیا سمجھا ہے اسلام کیا سمجھا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو قرآن کی تلاوت کرو رمضان آئے تو مہینے کے روزے رکھ لو زکات مالدار ہے تو زکات دے دو صدقہ خیرات کر دو کوئی کی مدد کر دو کوئی مانگنے آئے تو 1-2 روپیہ دے دو اور سب آ دین چھے آ دین نہیں بیوی نے خوش رکھو یہ بھی دین چھے اولاد کی ہاری تربیت کرو یہ بھی کوئی لوگ چھے دین چھے کوئی لوگ نہیں ہم کو بیان پاؤ آدھی دین چھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیرا نفس کا بھی تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پر کیا ہے بولو دور سے حق ہے سب میری ماں بہنیں سن رہی ہے گھر جاتے وقت چھاتی کو سنبھال کے جائے گا بالکل حملہ کرتے جو ایلا کون سا گھوم کے جاتا جو کرتا جینے گولی کھانا تیار ہے تو عزیزوں میرے پیارو ہم نے دین کو مذاق بنا دیا اور ہمارا دین تو دین و یسر دین آسان ہے لوگوں کے سامنے دین آسان پیش کرو دین آسان معاملات کرو تو معاملات میں صاف رہو ہمارا دین بتلا رہا ہے جھوٹ نہ بولو ہمارا دین بتلا رہا ہے جھوٹ بولنا ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے غیبت کرنا ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے چغل خوری کرنا ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے لوگوں کی برائیاں کرنا ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم تو مسجد میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اور بولو بھائی تنے کے خبر اللہ نے پوری نہیں کی رمضان નો મહિનો રોજો મોકો છે કુરાન હંબે છે વાતો કોની ત્યારે બોલો ભાઈ جس جگہ پر غیبت کر رہے ہیں وہ جگہ مبارک ہے تو تمہارا گناہ بھی بولو بھائی پہاڑ کے معنی ہو جائے تو حکم کے بارے میں آپ کو سنا رہا تھا بات ادھر سے ادھر چلی جائے حکم کے بارے میں سنا رہا تھا زنا بھی ایک راستہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید بیان فرمایا اس کی گندگی کو بیان فرمایا اس کے نقصانات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا اور یہی کام آپ نکاح کے ذریعے کرو حلال طریقے سے کرو تو بولو بھائی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بتلایا بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا صدقے کے برابر ثواب بتلایا نفل نمازوں سے بڑھ کر ثواب بتلایا حکم بہت بڑی چیز ہے اللہ کی مان کر زندگی گزارنا اس طرح زندگی گزاریں گے اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا مرنے کے بعد جو نامحدود زندگی ہے اس میں بھی اللہ کیا کرے گا وہ دور سے دنیا میں کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ پاس ٹھیک ہے آج چھوٹی گئے ہو نہ کسی کو نہیں کہہ سکتے بڑے سے بڑا مفسر بھی نہیں آ جا رہا ہے بڑے سے بڑا مکرم بھی کیوں نہ آ جا رہا ہے بڑے سے بڑا امام بھی کیوں نہ آ جا رہا ہے موت کے وقت اللہ یہ کہہ دے یہ میرا نیک بندہ ہے یا میری نیک بندی ہے فرشتوں اسے چھوڑ دو یہاں سے کامیابی قرآن پاک نے اللہ نے ارشاد فرمایا جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
اس لیے ہماری زندگی میں مسلمانوں ہم یہ کریں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں کسی کی غیبت نہ کروں، میں جھوٹ نہ بولوں، میں چغل خوری نہ کروں، میں یہاں کی بات وہاں کی بات یہاں آ کر دونوں دوست میں دونوں خاندان میں جھگڑا نہ کرو۔ حکم کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ پہلے بتلاتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو میرے انعامات آپ پر برسیں گے، اگر ان کو چھوڑو گے میں دل دیتا رہوں گا، دل دیتا رہوں گا، دل دیتا رہوں گا۔ آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ کیا کہتا ہے بولو بھائی؟ آج کل کی جو نوجوان جنریشن جو میرے سامنے بیٹھی ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آئی ہے، وہ کہتے ہیں صاحب اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہمیں تو آپ کہہ دوں، ہمیں تو آپ کہہ دوں۔ تو فرعون کا واقعہ بھی قرآن میں چل رہا ہے، نمرود، شداد، حامان، انہاں واقعہ کے اللہ پاک قرآن میں بیان کرے گا۔ ایک وقت انہیں پڑھو کہ اللہ پاک فرعون نے سارا 400 برس سوئی انہیں دل دی کہ جا ترے چھوٹا چھیڑا ہوں ترے جیل کروئی نکر ترا ماتے چھوٹ چھے تو آوے پاچو پسمان تھے نے وہ ترا گناہ نہ اوپر نابن تھے نے آوے تو معاف کرو اور بیٹھے رو چھونے معاف کری دے۔ سارے 400 برس تک اللہ نے انتظار کیا۔ کتنے بولو بھائی؟ سارے 400 برس سوئی۔ آدمی کے پاس یہ آتا نہیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ کیا آتا ہے بولو بھائی؟ پیسہ، خوبصورتی۔ میں ہمیشہ اپنے واعظ و تقریروں میں کہتا ہوں پیسہ، مال و دولت، خوبصورتی، جوانی اور بادشاہت کی کرسی، یہ 4 نعمت اللہ سب قوموں کو دیتا ہے۔ چلتے پھرتے چائے والوں کو بھی دے دیتا ہے اور چلتے پھرتے بھنگی کو بھی دے دیتا ہے، لیکن ایمان اور نیک اعمال کی توفیق اللہ اسے ہی دیتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے۔ آج یہ سب چیزیں ہم نے نہیں دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کی دولت ہمیں دے دی، اب ہمارے دماغ پھٹ گئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی رائس کھاوے نے کون سی بھیل کھاوے، کون سی تندوری کھاوے نے کون سے ہوٹل پہ جاوے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب گناہ ہو پر گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے نعمتیں دی ہے، میں نے ہی دی ہے نا، بولو اللہ نے ہی دی ہے نا، بولو زور سے اللہ نے ہی دی ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے جو زمینوں کو سنبھال کر پیٹ پر پتھر باندھ کر ہمارے لیے بچائی تھی، آج کروڑوں میں بینگا جا رہا ہے۔ کتنے میں بولو؟ کروڑوں میں بینگا۔ اب راتوں رات بجوپتی بن گیا تو نوے کا جائیں تو کیا پر پہلا ہی کو لاگی وہ نامی بولو بھائی آپ کو اوڑوں کرے بولو جھوٹی پہلو گاڑی لاوے بڑی لاوے نے گھر باندھے کروڑ روپیہ جیو اوڑوں ٹیو پاسو ٹھیک جو نعمت اللہ دے رہا ہے قرآن میں اللہ شکایت کر رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب ایک طرف اللہ نعمت بھی کہہ رہا ہے اور قرآن کی طرف کیا کہہ رہا ہے بولو زور سے؟ فتنہ بھی کہہ رہا ہے۔ اب یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو فتنہ بن گیا۔ اولاد نیک ہے تو یہ بولو بھائی دولت ہے، نعمت ہے۔ اگر یہی اولاد نافرمان ہو جا رہا ہے تو بولو کیا ہے؟ اس کی تفسیر انشاءاللہ دوسری ملاقات پر کریں گے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تو مال آیا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نعمتوں سے نوازا، ہم کو اللہ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم اللہ کے اتنے ہی نافرمان بن گئے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ہر بات کی دلیل کس سے دیتا ہوں بولو دور سے؟ قرآن سے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ او میرے بندو، میں نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس پر شکریہ ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اتنا ہونے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں
صاحب ہجو تو آنے کیا رہا پڑھنا ہے آبی جو ہجو تو ایک دکان چھے ایک زمین جو ہے ہجو تو ایک کھیترو چھے ایبا چاک کھیترا تھا وزن یہ ناشکری آہوں چھے بولو بھائی لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ قرآن ہی سمجھا رہا ہوں لیکن آج کی زبان کیا ہے بولو دور سے آج کے ماحول کی زبان سے میں آپ کو تفسیر کر رہا ہوں ان آیتوں کی اللہ فرماتا ہے میں جو تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں اس پر شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا بڑھوتری کرتا چلا جاؤں گا اگر انہی نعمتوں کی ناشکری کی اور غلط راستے پر استعمال کیا غلط راستے پر طاقت کو ویسٹ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھنا وہ نعمت چھین بھی لوں گا جو اللہ دینے والا ہے وہی اللہ چھیننے والا ہے اور آگے بات ختم نہیں کی اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے کیسے کیسے کو پکڑا واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے قرآن میں دیکھو تو ایک مثال دو فرعون کو 450 برس تک اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی لیکن نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے 450 برس کے بعد پکڑا تو آج بھی قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے کہ آج بھی اس کی لاش کو میں نے حفاظت کے ساتھ رکھا ہے قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً قرآن سنو گے نا تو یہ مرا ہوا دل زندہ ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے وہ لوگ تو سنے مرا ہوا دل زندہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو جب اللہ نے پکڑا ہے جھنجھوڑا ہے تو ایسا جھنجھوڑا اور ایسا پکڑا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً اے فرعون ہم تیری لاش کو قیامت تک اسی حالت میں رکھیں گے کب تک بولو گا سارے 9 فٹ میں نے اس کو دیکھا سارے 9 فٹ لمبا ہے لال لال ٹماٹر تھے خوبصورتی بھی تھی لال لال ٹماٹر کی طرح تھا مال و دولت بھی تھی بادشاہت بھی تھی لیکن کیا نہیں تھا بولو بھائی لا الہ الا اللہ وہاں آتا ہے دنیا اصل نہیں ہے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے یہ اصل ہے کہ زندگیوں میں ہمیں یہ محنتیں کروائی جاتی ہے بیانات کے ذریعے خانقاہ کے ذریعے دعوت و تبلیغ کے ذریعے مکاتب کے ذریعے دارالعلوم کے ذریعے جو محنتیں کروائی جاتی ہے وہ یہی ہے جددوا ایمانکم اپنے ایمان کو ریویو کرو اپنے ایمان کو نیا بنایا کرو صحابہ نے فوراً سوال کیا قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا اللہ کے رسول ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے ریویو کریں اور کیسے بنایا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے بڑھتے اٹھتے کیا پڑھو بولو بھائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو کہتا پوچھنا بیٹو وہ گرم پڑے کہ تو گرم دودھ پیو پڑے ایسا دن دے ہو گرم نہیں پڑتا اللہ کا نام لیتے ہو بولو بھائی گرم پڑتا تو علماء نے بتایا چلو گرم پڑے تو ایک تسبیح ختم ہوئے تو بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو نبی کے نام سے اللہ پوری گرمی کو ٹھنڈک میں بدل دے گا تو عزیزوں میں نے پیارو فرعون کو پکڑا آج بھی عبرت کا نشان بنایا اس نے حکم توڑا اس نے اللہ دل دیتا رہا لیکن نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے ایسا پکڑا کہ آج بھی مصر کی میوزیم کے اندر اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت
گزر گئے اور اللہ نے چیلنج کیا ہے قیامت تک بولو میں تیری لاش کو اسی حالت میں رکھوں گا. لمن خلفک آیا کہ تیرے پیچھے آنے والے سامعین کے لیے نشاندہی بن جائے, حکم کو توڑنے والوں کے لیے, نافرمان لوگوں کے لیے نشاندہی بن جائے. آئیے یہ 25 منٹ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں قرآن کا ایک صفحہ. 28واں پارہ اٹھاؤ, آخری صفحہ اٹھاؤ. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. یہ کوئی صحابی کا واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں, نبیوں کی بیویوں کا واقعہ قرآن میں بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی دونوں کی بیویاں واحدہ اور باغیلا, ان دونوں نے میرے نبی کی اور میری نافرمانی کی. اس کی نافرمانی کی بولو بھائی, اللہ کے نبی کی, ان کے شوہروں کی, اور بولو بھائی اللہ کی نافرمانی کی. تو اب قرآن کیا کہہ رہا کہ نبی کی بیویوں نے نبی کا کہنا نہ مانا, اپنے شوہروں کا کہنا نہ مانا, اللہ کے حکم کو انہوں نے فوکس نہیں کیا, مانا نہیں. تو اب قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین نبیوں کی بیویوں نے اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ دونوں نبی بھی اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں پائے. کیا نبی ہوتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو بولو زور سے جہنم کی آگ سے بچا نہیں پائے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو واحدہ اور باغیلا دونوں بیویوں کو, حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نے جہنم میں ڈھکیلا. یہاں قرآن کے مفسرین لکھتے ہیں نبی ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچا. اب اللہ تعالیٰ نے آگے مثال کے طور پر دوسری عورت کا واقعہ بیان کیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اس سے کہانیاں سننے سے اچھا قرآن سنو, قرآن کے ترجمے سنو, قرآن کی تفسیریں سنو. قسم کھا کر کہتا ہوں منبر رسول سے, قرآن ایک ایسی چیز ہے کافر کے دل پہ بھی جا کر وہ دستک دیتی ہے, کافروں کے دلوں پہ جا کر بھی وہ دستک دیتی ہے. قاری عبدالباسط جب قرآن پڑھتے تھے عیسائیوں کے سامنے, یہودیوں کے سامنے, غیروں کے سامنے, بدھسٹوں کے سامنے جب قرآن پڑھتے تھے, وہ کئی مجموعوں میں کئی ہزار لوگ صرف قرآن سن کر ایمان لیتے تھے. اور آج موسیٰ کان پاکی گیا منہ کر سنی. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. اپنے بچوں کو پڑھاؤں گے بولو انشاءاللہ. پہلے کے زمانے میں, آج سے 15-20 سال پہلے میں, ہمارے دارالعلوم کے اندر ہمارے ایک گاؤں کے 20-20, 25-25, 50-50 بچے دارالعلوم میں ہوتے تھے. آج مسلمانوں ایک ڈھونڈنے کے بعد بھی ملتا نہیں. عزیزوں میرے پیارو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ قراءت حفظ کے بہت بڑے امام ہیں. ان کے منہ سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی, ان
کے منہ سے خوشبویاں آیا کرتی تھی. شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ منہ میں الائچی ڈالتے ہیں؟ کوئی خوشبو والی چیز ہے؟ بولے کہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ بولے ایک راز ہے بیٹا ہمارا. تو ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا حضرت یہ خوشبو آتی کیسے ہے؟ کیا ڈالتے ہو؟ کیا بات ہے آپ کی زبان سے خوشبو کیوں نکلتی ہے؟ تو کہا روتے ہوئے کہا استاد نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو کہا بیٹے میں مسجد نبوی میں پڑھا رہتا ہوں, یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہوں, پڑھاتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا عاصم تو میری مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے اور بچوں کو پڑھاتا ہے, لا تیرے ہونٹوں کو میں چوم لوں, میں تیرے ہونٹوں کو چوم لوں. جب سے میرے نبی نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹ کے ساتھ لگائے ہیں تب سے میرے منہ سے خوشبوئیں نکلتی ہیں. جو آدمی قرآن پڑھتا ہے, جو آدمی کو اللہ تعالیٰ قرآن کی دولت سے نواز دیتا ہے, خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی عزت تو اتنی بھی ہے مسلمانوں کہ اتنا آسمان بھی اتنا اونچا نہیں ہے جتنے اس کی عزت اونچی ہے. کل انشاءاللہ موقع ملا تو قرآن کی فضیلت پہ بیان کریں گے. بولو انشاءاللہ, بلائیں گے کہ پھر نہیں انشاءاللہ. تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری بیوی دیکھو کافر کی بیوی, اللہ کے دشمن کی بیوی ہے سامنے, فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اللہ اکبر. اس کا قرآن کا فصاح و بلاغت سمجھتے آپ اچھل جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ آسیہ جب ایمان لے آئی ہمارے پر, آپ سب کو واقعہ پتا ہے, فرعون بیٹھا ہوا ہے, سامنے آسیہ بیٹھی ہوئی ہے, کمالین کی جلالین کی شرح کمالین, اس کے اندر لکھا ہے کہ ہندوستان سے بھی جادوگر گئے تھے وہاں, پوری دنیا کے جادوگروں کو جمع کیا اور تمام نے اپنے اپنی رسیوں پر پھونک ماری, توڑنا شروع کر دی ساتھ بن کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ہی عصائی, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی اتوکل علیہا واعوذ بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. کہ اللہ اسے میں ٹیکا لگاتا ہوں, پتے کو جھاڑتا ہوں, بکریوں کو چراتا ہوں, اس کو ڈال. کیا کہا بولو دور سے؟ آج کے زمانے کا جواب اس آیت کی تفسیر سے ایک مسئلہ نکال کر میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سانپ توڑ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہا؟ یہ اسے کو تھا میرا دماغ اور آپ کا دماغ کیا کہا؟ اللہ مروانا چاہتا ہے, اللہ مروانا چاہتا ہے. آج کے دور میں بھی اور صاحب میرا بچہ انگلش میڈیم میں جاتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, لیکن یہ تمام سانپوں کے بیچ میں اگر قرآن کی تعلیم نہ دی, قرآن کی تعلیم نہ دی تو یاد رکھنا مسلمان فرعون کی طرف برباد ہو جائے گے. اب عزیزوں میرے پیارو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاتھ میں تو عصا ہے, آج کو ڈالو. آج کے فتنوں کے دور میں ہم اپنے اولادوں کو قرآن پڑھائیں, مسجدوں کا ماحول بدلائیں, قرآن کی تعلیم دے, نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دے. تو ان فتنوں کے زمانوں میں اللہ اس دین کی برکت سے ان کی کیا کر لے گا؟ حفاظت کر لے گا. دیکھو حضرت موسیٰ کے پاس ہزاروں سانپ توڑ رہے تھے, اللہ نے ایک عصا ڈلوا کر ان کی حفاظت کی کہ نہیں کی. اسی طرح ان فتنوں کے زمانوں میں اگر میں اور آپ نے قرآن اور حدیث پر اپنے بچوں پر محنت کی تو انشاءاللہ ان اولاد کو ضائع ہونے سے ہم حفاظت کر لیں گے. انشاءاللہ حفاظت کر لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ
افریقہ مخلص ہوں گارنٹی ہے کہ یہ دین پر باقی رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری حفاظت کے لیے میری سیفٹی کے لیے ایک عصا تو ہے وہ بھی گزر رہا ہے. اتنے مسلمان فیسلٹیوں کے زمانوں میں اگر ہم نے قرآن اور حدیث بچوں کو نہ سکھایا تو یہ میری اور آپ کی فیسلٹی بولو دور سے نہیں ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس عصے کو ڈالو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے وہ عصے کو ڈالا ہے. جیسے ہی عصا زمین پر گیا تمام سانپوں کا, اگر انہی دنیا کے ماحول کے اندر فتنوں کے دور کے اندر اگر انہی اولادوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے تو پوری دنیا میں اجگر بن کر انشاءاللہ رہیں گے. کوئی دبا نہیں سکے گا, کوئی مٹا نہیں سکے گا, کوئی ہماری آواز کو دبا نہیں پائے گا. جیسے حضرت موسیٰ نے اللہ کا حکم مان کر لکڑی کو ڈالا, تمام سانپوں کا سردار اجگر بن گیا اور تمام سانپوں کو ایک ہی لقمے میں کھا گیا. جب کھا گیا آسیہ بیٹھی ہے کہاں بولو بھائی, فرعون کے پاس. وہ بولی آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا. اب کہنے لگے اچھا میری بیٹی مجھے میاؤں میاؤں کرتی ہے. 4 درباریوں کو کہا اس کو تخت سے نیچے اتارو. اب قرآن بتلاتا ہوں, ابھی کا زمانہ بتلاتا ہوں, بات ختم کرو. آج مسلمانوں ہم ایمان لائے حالات پر حالات. کیوں حالات ہے؟ بس مسلمان نام کیا ہے بولو بھائی ہمارا, بس حالات اس لیے, مصیبت اس لیے دی جاتی ہے ہمارا نام مسلمان ہے. ہمیں کیوں ستایا جاتا ہے؟ ہمارا نام مسلمان ہے. آسیہ کو بھی ستایا جاتا ہے. جیسے یہ آسیہ نے اعلان کیا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی. وہی شوہر محبت کرنے والا تھا, وہی شوہر کیا بن گیا, دشمن بن گیا. آج مسلمانوں جس قوم کو ہم ساتھ میں لے کر چلتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا کبھی دوست کبھی نہیں ہو سکتا. 4 درباریوں کو کہا اس کو نیچے اتارو اور نیچے اتار کر پیشانی پر, دونوں ہاتھ پر, دونوں پاؤں پر کھیلے ٹھوک دو. اور 4 درباریوں کو کہا جاؤ پہاڑ پر پتھر کی بڑی چٹان لے کر, پتھر کی بڑی چٹان لینے کے لیے گئے. حالات ہے ابھی سروں پر حالات ہے. آسیہ نے کس کو پکارا بولو دور سے, ہمارے پہ حالات ہے, ہم نے کس کو پکارا, کلیکٹر حکمران کو پکارا, گاؤں کے سرپنچ کو پکارا, گاؤں کے آگے والوں کو پکارا, لیکن کس کو پکارنا بھول گئے. اب دیکھو آسیہ وہاں ظالموں نے پکڑا, اب وہی لیٹے لیٹے کس سے دل لگا دیے بولو بھائی, رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. دیکھو ابھی ایمان لائی اور مانگ کیا رہی ہے, قرآن سمجھو قرآن. ابھی ایمان لائی مانگ کیا رہی ہے, جنت. ہم 40 سال سے ایمان لائے, 50 سال سے ایمان لائے, مانگتے کیا ہے, اللہ پاک کینیڈا میں چلا کیجیے, اللہ پاک امریکہ جو ٹھیک ہے, موریٹین جو ٹھیک ہے, اللہ پاک افریقہ میں پرمٹ بنی جائے, ویزا بنی جائے. آج یہی مانگتے ہیں. آخرت میں بھی بولو گا سب دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ نا, میں کسی پر تہمت اور کسی پر عمل نہیں اٹھاتا, میں اپنے ذات کو کہتا ہوں آج میں نے دنیا کو مانگا, دنیا کو حاصل کیا. اللہ نے دنیا دے دی, دیکھو سب دنیا کی ریل پیڑ ہے سب کے پاس, لیکن بولو بھائی دل کا ابھی دیکھو ابھی ایمان لائی, اس کا ایمان تو دیکھو, اس کا یقین تو دیکھو. اب اللہ سے مانگے اللہ مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے, مجھے تو جنت کے اندر محل تیار. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من
مجھے فرعون سے اس کے ظالم لوگوں سے میری کیا کروں؟ آج مسلمان ٹھنڈے دل سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ آج اتنے حالات ہیں، میں نے اور آپ نے اللہ کو کتنا مدد، میں نے اور آپ نے اللہ کی مدد کو کتنا چاہا۔ آج 2 سال ختم ہونے کے آگے مسلمان فلسطین غزہ میں ہماری اولادوں کو مسلمانوں ریزہ ریزہ کر دیا، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں، ہماری آنکھیں ایک آنسو بھی بہا نہیں سکی، ہمارے یتیم بیوہ کے اوپر ایک آنسو بھی نکال نہیں سکی۔ بتاؤ میرے دل کتنا سخت ہو چکا۔ قرآن میں پہلا پارہ پہلا رکوع اٹھاؤ قرآن، اللہ کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، تمہارے گناہوں کے بوجھ بڑھ جائیں گے، اللہ تمہارے دلوں پر مہر مار دے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں سے دیکھو گے اللہ کا عذاب، کانوں سے سنو گے یہاں 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 یہ ہو رہا ہے، لیکن کیا کہیں گے؟ چلتا رہے گا موسیٰ آپ کو تو روک چھے یہ لوگوں پر چھے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے تم پر کہ اس کا اثر تمہارے دلوں پر مرتب ہوگا۔ وہ سوتے اللہ سے دل لگا رہی رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين۔ اے اللہ مجھے اس فرعون سے، مجھے میرے لیے جنت میں محل تیار فرما، فرعون سے اور اس کے ظالم درباریوں سے میری حفاظت فرما۔ قرآن یہاں پر ختم کر دیتا۔ اب قرآن سمجھنا ہو تو اس کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی کہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے دل لگایا اور دوڑ لگایا اور اللہ سے مدد چاہی، 4 درباریوں نے پکڑا ہے، 4 درباری پتھر کی بڑی چٹان لینے پڑ گئے ہیں، 4 درباری پتھر کی بڑی چٹان لینے کے آئے بھی نہیں، اس سے پہلے حضرت آسیہ کی روح کو نکال کر اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اصل کامیابی تو یہ موت کے وقت مجھے اور آپ کو ڈروانے سے میری اور آپ کے آخرت بن جائے۔ آج ہر ماں باپ یہ کہتے ہیں صاحب ہمارا چھوکراؤں فیوچر سوچے، ہمارا چھوکراؤں بھوشیہ سوچے، میں ہمارا چھوکراؤں اور کام کروں چھو، میں ہمارا چھوکراؤں فیوچر میں کے آگے کروں چھو، لیکن کوئی جو یہ کہتا کوئی ماں باپ نے ہمارا میں نے آخرت مانے کری چھو، میں نے آخرت مانے کری چھو، آخرت کو فیچر ہوچے، آخرت کی لائف ہوچے، اصل لائف تو ایچ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا ان لکم ان تنعموا فلا تیأسوا احدا۔ اے جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں رہو، تمہیں کبھی موت، وہ فیوچر ہے، وہ لائف ہے، وہ لائف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دوسری جگہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ میری بالکل فیوریٹ آیت ہے، کیا ہے وہ لوگوں سے ہر بیان میں ملے گی۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کہہ دے اے ایمان والی روح، اے مسلمان کی روح، جا چلی جا تیرے رب کے پاس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جا چلی جا تیرے پروردگار کے پاس۔ پھر پہلا انعام راضیۃ مرضیہ، تیرا اللہ تجھ سے اور تو آج پوری دنیا میں کس کی دوڑ لگائی جا رہی؟ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی کب ہوگا؟ جب اللہ کی مان پر چلے۔ قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کا نبی آپ کو جو چیز دے آپ اس کو کیا کرو، اور جو چیز سے روک دے آپ اسے کیا کرو۔ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے وما کان
آپ اللہ جس چیز کا حکم دے آپ اس کو آنکھیں بیچ کر گزرو، اور اللہ جس چیز سے روک دے، میرا نبی جس چیز سے روک دے، بولو بھائی اس کو کیا کرو، زندگی سے ڈیلیٹ مار دو، چاہے میرا فائدہ ہو کہ نہ۔ اس طرح جو زندگی گزاری، موت کے وقت خوشخبری آئے گی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں اور ایڑیاں مار کر چلے اور دنیا میں واہ واہ کروائی، یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، یہ تو کھیل کا ہے۔ جب کھیل ختم ہو جاتا ہے، وہ لوگ بیٹ اور بال اسٹامپ لے کر آدمی چلا جاتا ہے، گراؤنڈ ویران ہو جاتا ہے۔ جب میری اور آپ کا بھی وکٹ کا وقت آ جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ لوگ اٹھا لے گا، اور جب نیک ہوگا اس کی خوشخبری، راضیۃ مرضیہ، پہلا انعام میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، دوسرا انعام میرے نیک لوگوں کے اندر داخل ہو جاؤ، میرے نیک لوگوں کے اندر، اور تیسرا انعام وادخلی جنت، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمانوں یہ کامیابی ہے، تو آج سب نیت کر کر اٹھو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر، لیکن پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کے آج نیت کے طور پر بولو انشاءاللہ۔ ہاں، رمضان کے روزے ہے، مالدار ہے اور زکات ہے تو زکات ادا کرو، سال میں 1 مرتبہ ہے، اور جس پر حج فرض ہو گئی ہے، حج میں سستی نہ کرو، حج جلدی سے ادا کرو، اور قرآن کی تعلیم خود بھی لو، اپنے اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم دلاؤ۔ اپنے اولادوں کے پاس مسلمانوں سب دنیا کی ڈگریاں ہوگی، لیکن قرآن کی ڈگری نہیں ہوگی تو اس کے پاس بولو دوست کچھ نہیں۔ قرآن کی ڈگری دلاؤ، مرنے کے بعد بھی قرآن کی ڈگری چلے گی، دنیا میں بھی قرآن کی ڈگری چلے گی۔ تو آج سب نیت کریں گے، بولو انشاءاللہ، خود بھی قرآن پڑھیں گے، اپنے اولادوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، اور ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا ہر روز 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھیں، 2 رکعت ہر روز، کہ اللہ تو ہمیں ایسی ایسی نعمتیں کھلا رہا ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی، ایسی ایسی تو نعمتیں ہمیں کھلا رہا ہے، ایسے ایسے موبائل یوز کروا رہا ہے کہ ابھی بولو ہمارے کبھی ہمارے باپ داداؤں نے سوچا، ایسی گاڑیوں میں ہم گھوم رہے ہیں، ایسی فیسلٹیوں میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی چاروں ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک، اس کو کسر، اور اللہ تعالیٰ بار بار نعمتوں کو گنوا کر ایک سورت کو بنایا، فبأي آلاء ربكما، او میرے بندو تو میری کون سی نعمت کو چلا ہے، آپ تو کیا بھاری محنت کے کمائی چھے کون سا، اللہ میرا آملو چھو، اللہ تمہیں تمہیں رات دیوس ایک کرنے آملو چھو، اللہ کہہ رہا ہے فبأي آلاء ربكما، او میرے بندے تو کون سی نعمت کو چلا ہے، تیرے سے کچھ نہیں ہوگا، جو کرنے دھرنے والی ذات وہ کون ہے، وہ لوگ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين۔ اور میرے بندے تیرا چاہا ہوا کبھی نہیں ہوگا، جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ یہ ہمارے مولانا شعیب صاحب اور حافظ حمزہ صاحب نے، اور مولانا سلمان صاحب خانپوری دعوت برکاتہم، حضرت مولانا سلیم صاحب، مولانا خلیل صاحب، مولانا عباس صاحب وغیرہ نے آج کی مجلس کے لیے بڑی محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماوے، دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرماوے، اور اس مجلس کا ثواب اللہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آل رسول کو، تمام امہ جان کو، خلفائے راشدین کو، تمام صحابہ صحابیہ، تمام ہمارے بزرگان دین
تمام مفسرین محدثین بزرگان دین جتنے بھی ایمان والے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تمام کو ان کی روحوں کو یہ ثواب پہنچا کر ان کی روحوں کو خوش کروا دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوى واہل المغفرہ اللہم اعنا على تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ بڑے گنہگار ہیں بڑے خطا کار ہیں بڑے مجرم ہیں آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم نے جتنی بھی دین کی باتیں سنی ہیں قرآن کا مذاکرہ کیا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ اے اللہ تلاوت کی قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے حلاوت قرآن عطا فرما دے اللہ قرآن کا فہم عطا فرما دے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دیجیے ہماری زبانوں کو کھول دیجیے ہمارے ذہنوں کو وسیع فرما دیجیے اللہ قرآن اور حدیث کا نور عطا فرما دیجیے اے اللہ قرآن اور حدیث کا نور عطا فرما دیجیے ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں میں اے اللہ علماء ربانی پیدا فرما دیجیے حافظ قرآن اور عالم دین پیدا فرما دیجیے دین کے داعی پیدا فرما دیجیے دین کے شہدائی پیدا فرما دیجیے اے اللہ اس مجمع میں جتنے بھی لوگ یہاں آ کر بیٹھے اور اپنی مائیں بہنیں جہاں اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے مقاموں پر بیٹھ کر سن رہی ہے اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرما دیجیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دیجیے اے اللہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جو بیچارے امید رکھتے کہہ نہیں سکتے اللہ تمام کے دل جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے تمام کی روزیوں میں برکت عطا فرما دیجیے اے اللہ یہ مجمع بڑی دیر تک بیٹھا رہا تمام کا بیٹھنا قبول فرما دیجیے اللہ جن بندوں نے پروگرام کو جمایا ہے اللہ ان کی دنیا و آخرت چمکا دیجیے اے اللہ جو پروگرام میں بیٹھے ہیں اور جو نہیں بیٹھے تمام کی آخرت کو سنبھال دیجیے اللہ تمام کی آخرت کو سنوار دیجیے اللہ تمام کی ہدایت کا فیصلے فرما دیجیے اللہ تمام کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے پاک ناموں کی طفیل اور تیرے نام نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما دیجیے وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا